أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے فرماتا ہے، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف،
اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں کہ یقیناً میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور مبروز کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یعنی روحانی مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑا نشان ہے، یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام فرماتے ہیں ان الفاظ میں کہ انا فی ذالک لآیات لکم، کہ اس میں میری صداقت کا تمہارے لیے بڑا نشان ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ تو جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 50، اس کا یہ ترجمہ تھا۔ اسی آیت کے حوالہ سے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے قرآن کریم کے ترجمہ میں اس آیت کے نیچے انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ افادہ ہے ان کے لیے ان کا یہ نوٹ بھی پڑھ دوں تو اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ سامعین کرام، جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں اس آیت کے نوٹ میں، اس آیت میں تمام کلمات تعبیر طلب ہیں۔ مٹی کو پھونک کر اڑنے والا پرندہ بنا دینا اس بات کی تمثیل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دم سے عرضی لوگ روحانی رفتوں میں پرواز کرنے لگ گئے۔ اسی طرح پیدائشی برس والے اور اندھے وہ لوگ ہیں جن کے دل کوڑی ہوں اور کچھ نہ دیکھ سکیں، جیسا کہ قرآن کریم کی بکثرت آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اندھوں سے مراد ظاہری اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے مراد ہوتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ روحانی مردوں کو روحانی زندگی عطا کی جائے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، یہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، انبئکم بما تاکلون سے مراد غالباً کھانے پینے کی تعلیم ہے، اور یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایات دیا کرتے تھے کہ کیا چیز کھاؤ اور کس سے احتراز کرو۔ یہ جو آیت نمبر 50 ہے، اسی آیت کے حوالے سے بانی جماعت احمدیہ حق معدل امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی یہ جو الفاظ ہیں آپ کی مشہور کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 261 تا 263 حاشیہ پر یہ لکھے گئے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر یہ اعتقاد رکھا جاوے کہ ان پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا ہو جاتی تھی، یہاں پر پرندوں سے ابھی اس آیت کریمہ میں جو ذکر ملتا ہے نا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام پرندوں کو بھی زندہ کرتے تھے، ان پرندوں کے حوالے سے مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، اور اگر یہ اعتقاد رکھا جاوے کہ ان پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا ہو جاتی تھی اور سچ مچ ان میں ہڈیاں، گوشت، پوست، خون وغیرہ اعضاء بن کر جان پڑ جاتی تھی، تو اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان میں جاندار ہونے کے تمام لوازم پیدا ہو جاتے ہوں گے، اور وہ کھانے کے بھی لائق ہوتے ہوں گے، اور ان کی نسل بھی آج تک کروڑ ہا پرندے زمین پر موجود ہوں گے۔ یہ عقلی طور پر میرا سلسلہ فرما رہے ہیں کہ ایسا پھر ہونا چاہیے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور کسی بیماری سے یا شکاری کے ہاتھ سے مرتے ہوں گے تو ایسا اعتقاد بلا شبہ شرک ہے،
بہت لوگ اس وسوسہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نبی کے دعا کرنے سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے یا کوئی جماعت جاندار بن جائے تو اس میں کون سا شرک ہے؟ لوگ بطور اعتراض کہتے ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اس جگہ دعا کا کچھ ذکر نہیں، اور دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور دنیا پر جو فعل مترتب ہوتا ہے وہ فعل الہی ہوتا ہے، نبی کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا، اور نبی خواہ دعا کرنے کے بعد فوت ہو جائے، نبی کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی اس میں کچھ حاجت نہیں ہوتی۔ غرض نبی کی طرف سے صرف دعا ہوتی ہے جو کبھی قبول اور کبھی رد بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس جگہ وہ صورت نہیں۔ اناجیل اربع کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح جو کام اپنی قوم کو دکھلاتا تھا وہ دعا کے ذریعے سے ہرگز نہیں تھے، اور قرآن شریف میں بھی کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح بیماروں کے چنگا کرنے یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعے سے، جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئی تھی، ایسے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھا۔ چنانچہ جس نے کبھی اپنی عمر میں غور سے انجیل پڑھی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی بے یقین تمام تصدیق کرے گا، اور قرآن شریف کی آیات بھی بآواز بلند یہی پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے عجائب کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر یک فرد بشر کی فطرت میں مودع ہے، مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں۔ چنانچہ اس بات کا تجربہ اسی زمانہ میں ہو رہا ہے۔ مسیح کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے بھی پہلے مظہر عجائبات تھا، جس میں ہر قسم کے بیمار اور تمام مجذوم، مفلوج، مبروس وغیرہ ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جو لوگوں نے اس قسم کے خوارق دکھلائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں زندہ اور انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا۔ نہیں، بلکہ صرف عمل طرب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہرحال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا، اور وہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی، جیسے سامری کا گوسالہ۔ فتدبروا فإنه نقتم جلیلتم ما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے الفاظ تھے، تو سامعین کو علم ہو گیا ہوگا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے، بظاہر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے ان کی قوم یعنی نصارہ نے بھی دھوکہ کھائے ہیں، اور آگے دین اسلام میں مسلمانوں میں بھی بہت سارے دھوکے کھائے ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے روحانی مردوں کو زندہ کروں گا۔ یعنی روحانی کا لفظ تو میں لگا رہا ہوں، ترجمہ لفظی اس میں اس طرح ہے کہ اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ اب نصارہ نے تو اس سے اپنا یہ عقیدہ بنایا کہ جی وہ خدا کا بیٹا ہے، اس کو خدائی طاقتیں دی گئی تھیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طاقتیں ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس مردہ کو زندہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ طاقت کسی بشر میں نہیں ہو سکتی، ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام تو ایک بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد ایک ایسا نبی دنیا میں آیا، مکہ میں وہ پیدا ہوا، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین اور خاتم النبیین قرار دیا ہوا ہے قرآن کریم میں۔ تو اس عظیم و شان نبی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ کسی مردہ کو زندہ کرتا، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام کا لڑکا ابراہیم، جس کا نام آپ سے اس نے رکھا تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے دفناتے وقت اتنا کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرا یہ بیٹا یعنی ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا، نبی صدیق ہوتا۔ اس قسم کے الفاظ ہیں حدیث میں۔ تو اگر پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طاقت ہوتی اور وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تو ضرور اپنے بیٹے کو زندہ کر لیتے۔ کون چاہتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو جائے؟ یعنی کہ وہ نبی جو پوری دنیا کے لیے آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا لقب قرار دیا، اور وہ نبی جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ احزاب میں کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی پر درود اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس کی بات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہیں بھی آپ کو نہ انجیل میں ملے گی، نہ اس سے پہلی کتابیں جو الہامی ہیں زبور وغیرہ تورات، نہ کہیں بھی نہیں یہ چیز ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے متعلق یہ الفاظ کسی الہامی کتاب میں بیان فرمائے ہوں کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی یعنی آسم کے علاوہ کوئی نبی دنیا میں پر درود اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجا کرو۔ جس نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجا کرو۔ اس میں یہ طاقت نہیں تھی۔ قرآن کریم پڑھ لیں سارا کہ وہ آسم مردے زندہ کرتے ہوتے تو خود اپنے بیٹوں کو زندہ کرتے، نام فوت ہونے دیتے۔ لیکن حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے تعبیر طلب الفاظ ہیں، استعارات ہیں جن سے لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ چلو ایک لمحہ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس کی قوم جو اس کے ماننے والے ہیں، جیسا کہ میں اکثر وہ حوالہ پڑھتا ہوں، آخر پہ صلیب کے وقت 11 اس کے حواری رہ گئے، 12 تھے، 12واں بھی بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، 11 رہ گئے۔ وہ 11 سے آگے چلتے چلتے آج غالباً 2.5 ارب کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد، دین اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 2 ارب ہے، یعنی دین اسلام کے ماننے والوں سے بھی تعداد ان 11 کی بڑھ گئی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ مظلوم تھا، صلیب کے وقت اس پر ظلم کیا گیا، اس کو، اس معصوم مظلوم انسان کو، یعنی بدبخت یہودیوں نے اس پر جھوٹے الزام لگا کر اس کو صلیبی موت مارنا چاہا، تاکہ ہم اس کو، کیونکہ زبور میں آتا ہے کہ جو شخص لکڑی یعنی کاٹ کی صلیب پر مرے وہ لعنتی ہوتا ہے، اس طرح وہ لعنتی ثابت نعوذ باللہ کرنے کے لیے وہ پروگرام بنا کے، یعنی حکومت میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا اور مجبور کر دیا انہوں نے، بدبختوں نے۔ تو وہ باہر وہ جو پیلاطوس تھا غالباً، وہ سے جو تھا وہ مجبور ہو گیا، ان کے مجبور کرنے پر بال اس نے پھر کہہ دیا اس کو جو جس طرح آپ چاہتے ہو۔ 2 ملزم تھے ان دنوں میں، پھر ایک کو رہا کرنا تھا اور ایک کو صلیب دینی تھی۔ تو حضرت وہ جو مجسٹریٹ تھا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مسیح کو، عیسیٰ کو میں چھوڑ دوں، باقی وہ دوسرا چور تھا اس کو میں صلیب دے دیتا ہوں، لیکن وہ نہیں بدبخت یہودی مانے، وہ کہتے کہ نہیں اس کو آزاد کر دو، اس کو صلیب دو۔ بہرحال یہ شروع سے ہی یہ قوم جو ہے یہودیوں کی بڑی ظالم ہے اور منافق قوم ہے اور بدبخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح لعنت بھیجی ہے اور مردود قرار دیا ہے، اور ان پر اسی لیے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا، کیونکہ یہ نبیوں کے قاتل تھے۔ اور بہت ساری باتیں بارہا میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ یہ الہامی کتابوں میں الہامی الفاظ میں تحریف کرنا، ادل بدل کرنا اور بہت ساری چیزیں
ایک کلوز سوسائٹی تھی ان کی، اور بس اپنے اندر ہی رشتے کرنے، اپنے اندر ہی اپنی مجلسیں، اپنے تعلقات، سارا کچھ ان کا اپنا انڈور ہوتا تھا اپنی کمیونٹی میں. تو یہ بہت ساری باتیں تھیں. تو اس لیے انہوں نے کوشش کی سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کو ہم صلیب پر موت دے کر. اس زمانے میں صلیب لکڑی کی ایک لکڑی ہوتی تھی، اس پر جیسے کہ عام لوگوں نے تصویر دیکھی ہوگی صلیب کی بھی، اس میں وہ بنائی ہوئی ہوتی تھی، اس پر وہ لٹکا کے کیل وغیرہ ٹھوکتے تھے اس جو مجرم ہوتا تھا جس کو صلیب دینی ہوتی تھی. تو مقصد ان کا یہی تھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ وہ تو اس کو جھوٹا سمجھتے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس کی پیدائش پر بھی وہ معترض تھے. تو اس کو صلیبی موت مار کے اس کو نعوذ باللہ من ذالک لعنتی ثابت کر دی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی بد ارادوں سے، ان کی کوششیں جو تھیں بد، اللہ نے ان کو ناکام اور نامراد کیا، اور پھر صلیب کی موت سے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بچایا. یہ جو لوگ ہیں وہ تو میں ابھی کہہ رہا تھا نصارہ کی بات، وہ تو ان کو ماننے والے ہیں، وہ اس وجہ سے ان میں وہ خدا کا بیٹا وہ بنا کے بیٹھ گئے کہ اس میں خدائی میں شامل کر دیا. اب ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی اس کو زندہ ابھی تک وہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ کوئی بشر زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں. اس دنیا میں انسان پیدا ہوئے اور اس دنیا میں وہ رہتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سارا کام کر کے طبعی زندگی گزار کے اسی دنیا میں فوت ہوتے ہیں، اور اسی فوت ہو کر اسی مٹی میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. مختلف ہیں، کو جلا دیتے ہیں بعض قومیں اپنے مردوں کو، بعض لوگ پرندوں جانوروں کے آگے اپنی لاش کو رکھ دیتے ہیں. مختلف دنیا میں قومیں ہیں جن کے اپنے طریقے اور اصول ہیں کہ جب کوئی مرد فوت ہوتا ہے انسان کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. مسلمانوں میں ہم لوگ باقاعدہ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، دعائے جنازہ پڑھ کر اس کو پھر اس کی تدفین ہوتی ہے. ہمارا طریقہ مسلمانوں کا یہ ہے. لیکن بہرحال جس انسان نے بھی اس دنیا میں جنم لیا، پیدا ہوا، اس نے بہرحال مرنا ہے. اس دنیا میں وہ باہر نہ آسمان پہ جا سکتا ہے، نہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی یہ عقیدہ اس وجہ سے پیدا ہو گیا. یہ جو باتیں اس آیت میں آئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی طرز پر پیدا کروں گا، اور میں اس میں پھونکوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے، اور میں پیدائشی اندھے اور مبروس کو شفا بخشوں گا، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا. اب یہ جو باتیں ہیں مسلمان جب پڑھتی ہیں تو اس سے وہ دھوکہ کھا گئے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ بھی کہا تھا نا کہ بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے اس کا رفع کر لیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا. اس رفع سے وہ اپنا جسمانی رفع بنا بیٹھے. اسی قسم کا دھوکہ انہوں نے ان الفاظ سے بھی کھا لیا مسلمانوں نے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا. تو دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، جب اس کو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا نا تو اس نے بڑی تکلیف میں اور درد میں اللہ تعالیٰ کے حضور خود دعائیں کی تھیں مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے. وہ ذکر ملتا ہے اور متی میں بھی ذکر ملتا ہے، اور ان کی 4 مشہور کتابیں اس وقت ہیں، ان میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ صلیب کے وقت اس نے اپنے اللہ کو پکارا تھا، اپنے رب کو پکارا تھا، اپنے خالق کو پکارا تھا، علی علی لما سبقتانی، اے میرے خدا تو مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب دیکھیں نا، خود عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں. مسلمانوں کو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یعنی جیسے کہ لکھا ہوا ہے قرآن میں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا. اگر وہ واقعی مردوں کو زندہ کرنے والا ہوتا، جس کا عام طور پر بظاہر لوگ ترجمہ یہی بنتا ہے، اور لوگ بھی اس طرح یقین کر گئے کہ وہ واقعی انسانوں کو جو مر جاتے تھے ان کو زندہ کر دیتا، اگر اس کا مطلب یہی لیا جائے تو پھر وہ شخص تو اپنے آپ کو صلیبی موت سے نہ بچا سکا. یعنی جس انسان میں یہ طاقتیں نہیں تھیں کہ وہ اپنے آپ کو یہودیوں کے شر سے بچا سکتا، یہ جو صلیبی موت پر چڑھا کر مار کر وہ بدبخت یہودی اس کو لعنتی ثابت کرنا چاہتے تھے، ان کے شر سے خود بچ سکتا اپنی طاقت کے ساتھ،
اور بلکہ اس کو ان سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرنی پڑی کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی دعائیں سنی اور اس صلیبی موت سے رستگاری بخشی، اس کی حفاظت فرمائی۔ اب ایسا انسان جو اپنی آپ کو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کرتا ہے کہ ایلی ایلی لما سبقتانی، ایلی ایلی لما سبقتانی الیاس، کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے تو نہیں چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی دعائیں سنی، تضرعات سنی اور اس صلیبی موت سے اس کو رستگاری بخشی، بچایا اس کو۔ اگر وہ، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، اگر وہ مردے زندہ کرتا تھا تو وہ تو خود دعا کرنے کی بجائے وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، صلیبی موت سے بچا لیتا، نہیں نہ دعائیں کرتا اپنے خالق کے حضور، جس کو اپنا باپ کو کہا کرتا تھا، محاورتاً باپ کہتا تھا، یہ نہیں کوئی فزیکل باپ تھا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کا باپ نہیں ہے، نہ کوئی انسان اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی انسان اس کا باپ ہو سکتا ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، وہ لا فانی ہے لا ثانی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس میں یہ طاقتیں تھیں مردوں کو زندہ کرنے کی، جس کی وجہ سے مثال کے طور پر ان الفاظ سے ہمارے مسلمان بھائی اکثریت دھوکا کھا کے بیٹھی ہوئی کہ وہ زندہ ہیں اور اس آسمان پر چلے گئے ہیں، یہ ایسے حیات مسیح ابن مریم کے عقیدے گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک عقلی بات ہے کہ وہ اس کو صلیبی موت سے بچانے کے لیے، مردے زندے کرنے کا تو بعد کی بات ہے، وہ صلیبی موت سے بچنے کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہتا رہا، ایلی ایلی لما سبقتانی، ایلی ایلی لما سبقتانی الیاس، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اللہ نے بس دعائیں سنی اور اس کو برزدہ نبی اور رسول تھا بنی اسرائیل کی طرف، پھر اللہ نے اس کی حفاظت کی، اس کو صلیبی موت سے بچایا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چلو عیسائی جو ہیں وہ تو ان کا اپنا وہ امام مانتے ہیں، اس کو اپنا نبی رسول، اور پھر چونکہ اس پر ظلم کیا بدبخت یہودیوں نے، اس ظلم کی وجہ سے ایکسٹرا آرڈنری ان کے ماننے والوں میں عقیدت پیدا ہو گئی اس کے حوالے سے، یعنی وہ مظلوم انسان تھا اپنے وقت کا۔ تو جب لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو جب وہ مظلوم بنتے ہیں تو پھر ان کی اس کیفیت کے بعد، اس کی مظلومی کے بعد، پھر جو اس کے آئندہ زمانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس ظلم کی وجہ سے اس مظلوم انسان کے حوالے سے ان کے دلوں میں بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے، درد پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کسی انسان پر، سچے آدمی پر ظلم کرنا، کسی کو صلیب پر چڑھنا یا کسی میدان کربلا میں ذبح کرنا، یہ بڑے ظالمانہ افعال ہیں۔ اب دیکھیں نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانی دی میدان کربلا میں، اور اسلام کے لیے سب کچھ کیا، جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ تو اپنی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کر کے گئے ہیں۔ آگے دیکھیں نا، اہل تشیع جو ان کو زیادہ فرقہ ہے مسلمانوں میں، اب ان کے عقائد دیکھیں کیا کیا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایک ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا نواسہ تھا، بہت پیار حاصل کیا کرتے تھے ان سے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نواسے تھے، بشر تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے فوت ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فوت ہو گئے، تو ظاہر ہے امام حسین بھی ایک بشر تھے، آپ کے نواسے تھے، ظاہر ہے کہ ان پر ایک ظلم ضرور کیوں ہوا، بلکہ کہ یزید کی فوج نے، جو بھی لوگ تھے، ابن زیاد جس کا نام لیتے ہیں، بہرحال اس نے ظلم کیا اور اس کو شہید کر دیا میدان کربلا میں۔ تو ایک قربانی تھی حضرت مسیح اپنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے شیعہ حضرات جو ہیں اس محبت، اس عقیدت کی وجہ سے عقیدت میں اتنے چلے گئے کہ آج کل اس کے جب پڑھو نا سوشل میڈیا پر دیکھو شیعوں کے عقائد، تو خدا سے بھی اس کو بڑھا بیٹھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ ایک بشر تھے، نبیوں سے بھی بالا۔ تو میں بھی سنتا رہتا ہوں، بعض کو موقع ملے تو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں آتی ہیں عام، کیونکہ اب جو ہے نا دنیا میں مذہبوں کی قسم کا جنگ و جدل شروع ہو چکی ہے،
لڑائی جھگڑا اور عقلی دلائل ہیں، اور ہر انسان اپنے اپنے مذہب جو بھی ہے اس کا وہ اپنے دلائل پیش کرتا پھر رہا ہے، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ دنیا میں مذاہب کی دنیا میں ایک عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بڑے مطلب کہ ظلم کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ظلم ہے ان پر، اس کو نبیوں سے بالا، خدا سے بالا بنا دیا، یہ ظلم ہے۔ اگر ٹھیک ہے ان کی پر جو ظلم ہوا یزید کی آرمی نے کیا وہاں پر اس کے پر، یا اس کے سارے جو ساتھی تھے جتنی ان کی نسل تھی، یہ بہت بڑا تاریخ کا ایک ظلم ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایکسٹرا آرڈنری محبت بھی پیدا ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا سے بھی بڑا کر دیں، ہاں اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے پیارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سچائی اور صداقت کے لیے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانی دی تھی، اس کے عوض، اس کے صدقے اس پر ہزاروں ہزار لاکھوں کروڑوں برکتیں نازل فرما۔ وہ اس دنیا جا چکے ہیں، جہاں پر بھی ہیں ان کا روحانی جسم ہے، ان پر کروڑوں لاکھوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اور کرنی بھی یہی چاہیے، نہ کہ مطلب کہ مبالغہ کرتے ہوئے اس کو نبیوں سے بھی بالا، خدا سے بھی بالا بنا بیٹھنا۔ یہ غلطیاں ہیں، یعنی امت مسلمہ کی غلطیاں ہیں، شیعہ فرقہ کی غلطیاں ہیں۔ یہ مثال دیا میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ یہی غلطیاں مسیح عیسیٰ ابن مریم کی قوم میں بھی پیدا ہوئیں، انہوں نے بھی خدا کا بیٹا بنا لیا، بلکہ کہ ٹھیک ہے وہ مظلوم انسان تھا، اس نے دعائیں کیں کہ اے اللہ مجھے اس صلیبی موت سے نجات بخش دی۔ اللہ نے نجات دی اور حفاظت کی اور زندہ اتار لیا۔ اور پھر یہ الگ موضوع ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو آسمان پر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ 100 فٹ اگر اوپر لے جاتا، مثال کے طور پر آسمان پر اوپر کیا جاننا ہے، عرشوں کی مطلب کہ ہوتے ہیں درجے ہیں، عرش کے 50 فٹ 100 فٹ اوپر اٹھا لیتا اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس کو اپنی طاقتوں سے، تو کیا وہ بدبخت یہودیہ کرتے؟ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اوپر اٹھانے کی، عرشوں پر اپنے پاس بلانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ تو یہ سادہ سی باتیں ہیں۔ تو یہ مسلمان بھائیوں کا مطلب کہ غلطیاں ہیں جو ان میں پڑ چکی ہیں، اور پڑی اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم میں یہ باتیں آتی ہیں، مثال کے طور پر باؤہل موتا بِإِذْنِ اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ وہ فزیکلی جیسے مردے ہیں، مر جاتا ہے انسان، اس سے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ عقلی بات ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو صلیب کی موت سے بچانے کے لیے یہودیوں کے شر سے جو اس کو دی جا رہی تھی، تو اس کو اللہ سے دعائیں کرنی پڑی کہ اے اللہ مجھے تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اللہ نے کہا جواباً کہ میں نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، یہودیوں کے شر سے بچایا، وہ زندہ اتارا۔ تو آگے ہمارا جماعتی احمدیہ کے عقیدہ جو ایمان کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ اتار کر پھر کسی محفوظ جگہ پر لے گیا، اس کا علاج ہوا جو بھی زخم تھے اس کے۔ پھر اس کے بعد حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول بھی، جیسے کہ ان کی کتاب ہے مسیح ہندوستان، انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ چلتے چلاتے پہلے دمشق گئے، پھر وہاں سے افغانستان کی طرف انہوں نے سفر کیا، پھر ادھر کشمیر میں ایک لمبا عرصہ رہے، اور آنسم کی ایک حدیث کے مطابق 120 سال انہوں نے عمر پائی، طبعی عمر پائی، پھر وہ فوت ہوئے۔ اپنی کھوئی بیڑوں کی طرف وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں لے گیا۔ بہت ساری بنی اسرائیل کی کھوئی بیڑیں ادھر تھیں، تو ان کو پھر اپنی مشن جو تھا، اس کی رسالت تھی، اس کی تبلیغ کرتا رہا، پھر اپنی طبعی موت کے ساتھ اس دنیا سے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے بتائی ہیں اس لیے کہ بہت ساری باتیں جو اس آیت کریمہ میں آتی ہیں نا، اس سے مسلمانوں نے، عیسائیوں نے تو دھوکہ کھا لیا، خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے۔ چلو ان کا یہ معاملہ ہے، ان کو نہیں چاہیے تھا یہ اپنے مسیح عیسیٰ ابن مریم پر یہ ظلم کرتے، اس کو خدائی میں داخل کر کے انہوں نے ظلم کر دیا۔ آگے مسلمان بھائی کیا بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس حیات مسیح یعنی وہ زندہ کر بیٹھے، جبکہ انسان طبعی طور پر 100 سال زیادہ سے زیادہ، پھر چلو 100 سال سے چند سال زیادہ وہ جی سکتا ہے اس دنیا میں۔ آج کل جدید ریسرچ جو ہے طبی،
اس کی تحقیق کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ میں نے سنا ہے یوٹیوب پہ عام تحریری جو میڈیا ہے اس میں بھی آتی رہتی ہیں کہ بعض جاپان میں یا کسی امریکہ میں کوئی عورت یا کوئی مرد اس نے 115 سال 114 سال عمر پائی اور فوت ہوئی، اور اس کا نام باقاعدہ وہ گینز بک جو ہے وہاں پہ لکھتے ہیں وہ لکھا گیا ہے. تو دیکھیں نا، چلو 115 120 130 سال لگا لیں بھی، اگر زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی جی سکتا ہے دوائیاں کھا کے اچھی غذا کھا کے، تو بھال اس کو تو مرنا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کے لیے پکارتا رہا کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اللہ نے پھر اس کی حفاظت فرمائی. اس کا یہ اس آیت میں یہ کہنا، یہ اس کے حوالے سے جو آیا ہے وَأُحِلْ مَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا. تو اس ٹکڑے سے یا ان الفاظ سے یہ سمجھ لینا کہ وہ ابھی تک وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. تو یہ عقل کے خلاف باتیں ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس کو باہر مرنا ہے. تو بہرحال یہ جو باتیں میں نے اس آیت کے حوالہ سے یا سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے سامعین کو بتائی ہیں، تو جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا میرا 18 اکتوبر 2024 کا، اس کا عنوان اس طرح تھا کہ امت محمدیہ میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے بہت سارے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ ان کا مثلا زندہ بجسم عنصری اٹھایا جانا، آج تک یہ جو باطل عقیدہ ہے امت محمدیہ میں پیدا ہو چکا. اگرچہ 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب نے اللہ سے خبر پا کر الہاماً بتا دیا لوگوں کو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں دوسرے انسانوں کی طرح، کوئی نہ وہ زندہ ہیں نہ وہ آسمان پر گئے ہیں. تو قرآن کریم کی 30 آیات سے مرزا غلام صاحب کو توفیق ملی کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو قرآن پر تو ایمان لاؤ. اب جو لوگ حیات مسیح کے عقائد گھڑ چکے ہیں وہ تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن تعلیم سے ہی وہ بھاگ چکے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم سے وہ دور جا چکے ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے قرآن کی صداقت جو ہے، قرآن کی تعلیم جیسے انہوں نے انکار کر دیا، اپنے جھوٹے جو عقائد ہیں وہ گھڑ کے بیٹھ گئے جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو تھا امت محمدیہ میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے بہت سارے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ 18 اکتوبر 2024 کا حصہ اول تھا. آج کا خاکسار کا اسی موضوع کے حوالے سے حصہ دوم ہے. خطبہ جمعہ عنوان میرا وہی ہے کہ امت محمدیہ میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے بہت سارے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. اس دفعہ جو میں نے بتایا ہے کہ سورۃ مریم میں یہ جو بہت ساری باتیں تعبیر طلب ہیں، لیکن لوگ نے لفظی اور الفاظ پکڑ کے ان کو اسی طرح سمجھ لیا جیسے کہ لکھا کے آیا ہے اس میں، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے باقاعدہ دلائل دے دیے ہیں کہ اگر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ زندہ کر سکتا مردوں کو، تو خود پہلے تو اپنے یہودیوں کے شر سے اپنے آپ کو بچاتا. جو شخص مردے زندہ کر سکتا ہے کسی اپنے مخالف کے شر سے، کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا؟ بچانا چاہیے اس کو، بچاتا. اگر بچا سکتا ہوتا یا اگر وہ زندہ کرتا ہوتا مردوں کو تو اپنے آپ کو ضرور بچا لیتا، لیکن ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ جیسے کہ میں نے مرزا طاہر صاحب کا بھی یہ نوٹ پڑھا ہے، اس میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری یہ ساری باتیں تعبیر طلب ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے قرآن کریم کی جو وحی آسم پر نازل ہوئی اس میں اللہ نے الہام کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ آسم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی آزمائش کرے اللہ. کیونکہ یہ جو بہت ساری باتیں ہیں قرآن کریم کی دیگر آیات ہم دیکھیں وہاں پر ان باتوں کی جو مثلا لوگ کہتے ہیں وہ زندہ کرتا تھا، ان باتوں کی تردید پائی جاتی ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں جو باتیں بہت ساری یہ لکھی گئی ہیں، قرآن کریم میں مطلب کہ 20 سینکڑوں آیات ایسی ہوں گی جو ان باتوں کو جو لفظی لوگ اس کا معنی لیتے ہیں اس کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ بارہا کہتا ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس نے مرنا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ اے لوگو تم نے میری طرف ہی آنا ہے پلٹ کے.
मरने के बाद फिर मैं क़यामत के दिन तुम लोगों को उठाऊंगा और तुम्हारा हिसाब किताब होगा। तो कहाँ मतलब कि जो बंदा ताकत ये रखता हो कि मुर्दों को ज़िंदा करे, उसको तो ये ताकत भी होनी चाहिए कि वो खुद अपने आप को बचा ले, हर किस्म के शर से जो मुखालिफ उसके लिए कर रहा हो उससे वो बचे। तो वो तो मस्कीन मज़लूम नबी और रसूल था इला बनी इसराइल। तो बहर उसने दुआएं की अल्लाह ताला की हजूर जो खालिक था। और बिन बाप ये भी है, बिन बाप पैदा हुआ था, ये एक एजाज़ है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम भी तो बिन बाप भी पैदा हुए थे, बल्कि बिन माँ भी पैदा हुए थे। ये तो बिन बाप थे, वो आदम अलैहिस्सलाम बिन बाप बिन माँ पैदा हुए। तो बाहर वो भी बशर थे, कोई खुदाई की ताकतें उनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में नहीं आई थी। तो ये जो हज़रत ईसा इब्न मरीम अलैहिस्सलाम जो हैं, ये बिन जो बाप पैदा हुए थे, बिन बाप पैदा होने की वजह से अगर ईसाई उनको खुदा का बेटा या खुदाई में दाखिल करते फिर रहे हैं, तो मुसलमानों को चाहिए ये गलतियाँ ना करें। कोई इस किस्म की ताकतें उनमें दाखिल कर रहे हैं कि वो ज़िंदा है और ज़िंदा आसमान की तरफ चला गया है, अल्लाह ने उठा लिया है। मैंने अभी कहा है कि अल्लाह अगर 50 फुट 100 फुट ऊपर ले जाता, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या यहूदी उसका क्या कर लेते? अर्शों पर आसमान पर अल्लाह के पास जाने की उसकी क्या ज़रूरत है अल्लाह ताला को ले जाने की? यही काम कर लेते, अल्लाह ताला कर देता अगर। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला के साथ उसकी दुआएं सुनी और बड़ी तदबीर के साथ इस सलीबी जो जुल्म उस पर कर रहे थे, सलीबी मौत का बदबख्त जो थी, इससे अल्लाह ने उसको निजात बख्शी, अल्लाह ताला ने बचाया, उसकी हिफाजत कर ली। अल्लाह ने ऊपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं समझी, उसको बाहिफाजत उस सलीबी जो उनका जिस पर वो उसको सलीब पर लटका दिया गया था, वो जो प्रोसेस था उससे बचा कर लाता है, किसी जगह पर ले गया उसको। तो उम्मीद है सामीन को समझ लगी होगी कि ये जो बहुत सारे इख्तलाफात हैं मसीह ईसा इब्न मरियम के हवाले से आज तक भी दुनिया में फैले हुए हैं, और आज हम देखते हैं कि मुसलमान भी आज तक उसका आजकल शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान समझते हैं कि आसम ने ये जो फरमाया हुआ है ना, आसम की एक हदीस है, आसम फरमाते हैं, ये जो हदीस है ये बुखारी किताबुल अंबिया नज़ूल ईसा इब्न मरियम बाब जो है इसके में मिलती है, जो आसम ने फरमाया हुआ है ना कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युशिकन्ना अन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन अदलन फ़यक्सिर सलीबा व यक़्तुल खंज़ीरा व यज़ुल हरबा व युफ़ीज़ुल माला हत्ता ला यक़बलहु अहदन हत्ता तुकमुनुस सजदातुल वाहिदातु खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा सुम्मा यक़ूलु अबू हुरैरा बक़राउ इन शिअ्तुम व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। ये जो सूरत अल-निसा की आयत नंबर 160 है, हमारे ईमान के मुताबिक जो दूसरे मुसलमान हैं हमारे भाई, उनके मुताबिक ये सूरत अल-निसा आयत नंबर 159 है। तो इस ये जो आसम का फरमुद्दा है, इसकी माने सिर्फ इतने हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम इस ज़ात पाक की जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अन करीब तुम में इब्ने मरियम नाजिल होंगे। अब नाजिल होने से मुसलमान हमारे भाई गलती कर बैठे, फिर वो आसमान से उतरेंगे नीचे, और हालांकि नज़ील मुसाफिर को कहते हैं। किसी जगह पर इंसान जाए तो वहाँ पर भी उसका जानना ऐसे होता है कि जैसे दूसरा इंसान जो मुसाफिर होता है, जैसे वो नाजिल हुआ है किसी दूसरी जगह पर जाकर। तो यहाँ पर नाजिल जो नज़ूल लफ्ज़ है, इससे मुसलमान भाई गलती खा बैठे और यही समझ बैठे कि उन्हें आसमान पर गए हुए हैं, वहाँ से आना नीचे। तो आगे आसम फरमाते हैं, अन करीब तुम इब्न मरियम नाजिल होंगे, आदिल हाकिम होंगे, वो सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, लड़ाई को ख़त्म करेंगे। अब देखिए ना, सलीब को तोड़ेंगे, क्यों सलीबें वो लकड़ी की हैं वो तोड़ते फिरेंगे,
یا خنزیر کو قتل کریں گے، جنگلوں میں جا کے وہ خنزیروں کو قتل کرتے پھریں گے. یہ ساری تعبیر طلب باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ تعبیریں ہیں ان کی. آنسم نے بڑی حکیمانہ الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ ساری امت کی آزمائش کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنسم کو بتایا اس کے مطابق آنسم نے یہ بیان فرما دیا امت کے آگے، اور اس میں ساری امت کی آزمائش ہے. تو آنسم فرماتے ہیں کہ لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے ختم کا زمانہ ہوگا. اب دیکھیں ابھی تک تو مطلب کہ دیکھیں کیسی جنگیں ہو رہی ہیں. کوئی زمین کا خطہ ایسا ہے جہاں پر لوگ امن میں ہوں؟ ہر جگہ جنگ و جدل جاری ہے. آگے وہ آنسم فرماتے ہیں اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا. یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. اچھا، یہ اس کے حوالے سے بڑے اختلافات ہیں. امت مسلمہ میں بڑے اختلاف ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ بعض کو لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ اہل کتاب جب وہ آئے گا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نزول مسیح ابن مریم کی جو پیشگوئی آنسم میں بیان فرمائی ہے کہ یہ امتی فرد ہے. کوئی وہ مسیح ابن مریم تو فوت ہو چکے ہیں، قرآن اس کو مار رہا ہے. تو یہ جو نزول مسیح ابن مریم کی آنسم نے قسم کھا کر فرمودہ اپنی امت کے آگے بیان فرمائے، اس سے مراد کسی امتی فرد کا ذکر آنسم فرما رہے ہیں جو کہ اپنے زمانہ کے حالات واقعات، اپنے جو بھی اس کے جہاں پر وہ پیدا ہوگا، جس صورتحال میں پیدا ہوگا، تو اپنے معروضی حالات و واقعات اور مشابہت کی وجہ سے وہ 2000 سال پہلے موعود ذکی غلام جو تھا موسی مریم علیہ السلام کو، جس کی بشارت دی گئی تھی، جس کا نام اللہ نے مسیح ابن مریم رکھا جو کہ کلمۃ اللہ تھا، اس کے حوالے سے جو آنسم نے تشبیہ دی ہے اس وجہ سے دی ہے کہ امتی فرد بھی کوئی ایسا ہوگا میری امت میں آئے گا، اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے مشابہت رکھتا ہوگا، مماثلت رکھتا ہوگا 2000 سال پہلے جو مسیح ابن مریم یہودیوں کی طرف نبی اور رسول کے طور پر آیا تھا. اور پھر ایک اور اس میں یہ ہے، آنسم نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ وہ جس کمیونٹی میں جماعت میں وہ کھڑا ہوگا، پیدا ہوگا، وہ بھی 2000 سال پہلے، یعنی آنسم کے وقت تو وہ 500 سال پہلے کی بات تھی، اب ہم 2000 سال پہلے والے یہودی کہتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی تھی. تو آنسم نے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس قسم کے بدبخت یہودی تھے جو اتنے ظالم تھے اور نفاق سے بھرے ہوئے تھے، جو اس پر ظلم کرنے کے لیے صلیب پر لے گئے، امت محمدیہ میں بھی میرے بعد آنسم فرما رہے ہیں کہ جس امت، جس جماعت میں، جس کمیونٹی، جس گروہ میں وہ موعود ذکی غلام پیدا ہوگا، مسیح ابن مریم محمدی پیدا ہوگا، کلمۃ اللہ یعنی محمدی پیدا ہوگا، وہ بھی اسی قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی ان کا یہودیوں سے بڑا مماثلت اور مشابہت ہوگی. میں نے اکثر بتایا ہے کہ قادیانی جماعت کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز، یہ لوگ 2000 سال پہلے والے جو یہودی ہیں ان کی یہ لوگ کاپی ہیں ہر لحاظ سے. میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر کسی احمدی بہن، کسی بھائی، کسی بزرگ کو اس میں کوئی شک ہو، یا کسی قادیانی یا لاہوری مولوی کو، یا ان کے قائدین جو ہیں، عمراء جو ہیں، کسی کو شک ہو، تو میں ہمہ وقت کھڑا ہوں. تمہیں یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو میں عقل سے بھی اور دلائل سے بھی ثابت کر کے تمہارے آگے دکھا دوں گا کہ یہی بات ہے. اسی وجہ سے آنسم نے اس امتی فرد کے لیے یہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ. لیکن امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب کی پہلے ابتدائی زندگی جو تھی ان کی، وہ بھی نزول مسیح ابن مریم کی اس بات عقیدے کے قائل تھے کہ وہ اسی مسیح ابن مریم نے آنا ہے. میں تو اس سے پہلے اس کی راہ صاف کرتا پھر رہا ہوں، جیسے کہ گزشتہ خطبہ جو میں نے ان کا حوالہ ہی پڑھا تھا برہان احمدیہ کا. تو بات یہ ہے کہ اصل میں مشابہت کی وجہ سے آنسم نے یہ فرمایا ہے
تو اب دیکھیں کہ قادیانی جماعت جو ہے، لاہوری جماعت جو ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں، میں اپنے جو میرے نظریات ہیں، میرے دعوی ہیں، اس کے حوالے سے ہر وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کیل میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، فرینکفرٹ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لندن میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں چاہیں میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. لیکن میں نے امید ہے کہ نہ میرے بالمقابل، نہ میرے بعد میرے جو پیروکار ہیں ان کے بالمقابل بھی قیامت تک یہ جو میرے خیالات اور نظریات، جو ایمان ہے میرا اور جو نظریات ہیں، اس کے بالمقابل میرے بعد میرے جو پیروکار ہیں ان کے مقابلے میں بھی یہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. کیونکہ جھوٹے ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس کوئی حق اور سچ ہے ہی کوئی نہیں، سب جھوٹ ہے، یہ جانتے ہیں. میں چھوٹی سی پھر بات بتا دیتا ہوں. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ وہ موعوذ ذکی غلام، یعنی موسوی ذکی غلام کے بالمقابل امت محمدیہ میں بھی ایک فرد کو پہلے مریم کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا گیا، اور اس طرح وہ محمدی مریم کہلایا، اور اس کو پھر ذکی غلام کی بشارت دی، ایک نشان رحمت کی بشارت دی. چلو شرط میں باہر میں بتا چکا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے کی مشابہت پوری ہوتی ہے. اور اس حوالے سے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کی جو کتاب ہے غلام مسیح الزماں، اس کے صفحہ نمبر 170 پر میں نے بڑی تفصیل سے حضرت مرزا غلام صاحب کی بعض تحریروں کے حوالے دے کر بتایا ہے کہ خود ان کا بھی ایمان تھا، وہ یقین رکھتے تھے کہ موسوی اور محمدی سلسلہ باہم مشابہ اور مماثل ہے. تو جو پڑھنا چاہیں غلام مسیح الزماں کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، الغلام.com پر، وہ پڑھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 170 پر. علاوہ اس کے میرا ایک خطبہ جمعہ جو ہے 22 دسمبر پچھلے سال میں نے دیا تھا، 22 دسمبر 2023. اس خطبہ جمعہ میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سامعین کو بتایا تھا. جو خطبہ جمعہ تھا اس کا عنوان اس طرح تھا کہ مذہبی دنیا میں موسوی اور محمدی روحانی سلسلے باہم مشابہ ہیں. تو سامعین جو ہیں جو مزید جاننا چاہیں، کیونکہ خاکسار کا گزشتہ خطبہ جمعہ بھی اسی قسم کا تھا، تو یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں وہاں پر میری کتاب جو ہے غلام مسیح الزماں، اس میں بھی پڑھ کر دیکھیں. اور مرزا غلام صاحب کے بھی یہی عقائد تھے. اور اسی طرح گزشتہ خطبہ جمعہ، جو گزشتہ سال کا جو 22 دسمبر کا میرا خطبہ جمعہ تھا، وہ بھی سنیں دوبارہ تو ان کو سمجھ آ جائے گی. تو پھر میں عرض پھر کر دیتا ہوں کہ یہ جو غلطیاں پڑی ہیں، یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے عیسیٰ ابن مریم کے لفظ یا مسیح کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، جس کا نزول امام مہدی کے بعد ہونا تھا امت محمدیہ میں، تو یہ صرف اس لیے بیان فرمائے تھے آنسم نے کہ جس کمیونٹی میں اس شخص نے پیدا ہونا تھا، ان کا رنگ ڈھنگ ہر طریق 2000 سال پہلے یہودیوں کی طرح تھی، ہو چکی ہونی تھی. اور یہ وہی بات ہے 1914 سے لے کر مرزا بشیر الدین محمود نے جب سے اپنے باپ، محترم باپ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا، اس کے بعد یہ لوگ لفظ بہ لفظ یعنی یہودیوں کی ایک کاپی بن چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر جو لوگ یہودی بن جائیں، میتوان شد یہودی میتوان شد مسیح کے محاورے کے مطابق، پھر اللہ تعالیٰ ان میں مسیح نفس لوگ پیدا کیا کرتا ہے یہودیوں میں. تو میں یہ باتیں بتا رہا تھا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے خطبہ کے آخر کی طرف میں چلتا ہوں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی میں بارہا اپنے ماننے والوں کے آگے یا مسلمانوں کو یا پیروں کو بتایا تھا، جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں پیر گدی نشین ٹائپ لوگ تھے سارے. آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ مذہب کے نام پر دنیا پرستی نہیں کرنی چاہیے، دنیا کو حاصل کرنے کا طریقے نہیں استعمال کرنا چاہیے. یعنی کہ آج بھی دیکھیں، یہ تو 100 سال پہلے کی باتیں مرزا غلام صاحب نے جو کہی تھیں، آج بھی دیکھیں کہ پاکستان میں جگہ جگہ پر قسم کے پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، گدیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
کوئی گھڑیال پیر ہے، کوئی کچھ پیر ہے، مطلب کہ گنے نہیں جاتے اتنے پیر ہیں وہاں پر. وہ ساری مطلب کہ دنیا کمانے کے ڈھنگ ہیں ان لوگوں کے، ان پیروں کے، گدی نشینوں کے. کئی پیر گدی نشین ٹائپ لوگ سیاست میں آ گھسے، کئی ہیں، میں نام کسی کا کیا لوں، جانتے ہیں لوگ. وہ سیاست میں اپنا جھوٹ بول کے دن رات مطلب مکاری اور فریب کاری کے ساتھ دنیا کماتے پھر رہے ہیں. حضرت مرزا غلام صاحب نے 100 سال پہلے کہا تھا اپنے ماننے والوں کو بطور خاص اور عام جو لوگ ہیں، یعنی امت محمدیہ میں ان کا ظہور ہوا تھا بطور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، جس کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں وہ کسوف و خسوف کا جو نشان ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا آسم کا. ان کی صداقت ثابت کرنے کے لیے بھی وہ حق اور سچے تھے اپنے دعویٰ میں، جس کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا. تحفہ گلربیہ میں ہے، وہ حوالہ موجود ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے منع کیا لوگوں کو، دنیا پرست پیروں کو، گدی نشینوں کو، کہ یہ جو دنیا کمانے کا ڈھنگ طریقہ ہے تم نے بنایا ہوا ہے قسم قسم کی، یہ چھوڑو، یہ سارا ظلم ہے اور یہ مردار کھانے والی باتیں ہیں، اور اس میں سراسر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم محنت نہ کرو، اللہ کہتا ہے محنت کرو، پھر دعا بھی کرو میرے آگے. میں رازق ہوں، میں نے دینا ہے آپ لوگوں کو رزق، میں نے دینا ہے، وہ رازق ہے. لیکن لوگوں کا، مسلمانوں میں بھی ایمان اٹھ گیا ہے، یقین نہیں رہا اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر جو قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں یا آسم پر الہام کی ہوئی ہیں. یعنی اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رازق ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ پیروں فقیروں کے پاس کیا کرتے ہیں جا کے، اور پھر پیر فقیر جو ہیں وہ جانتے نہیں کہ واللہ خیر الرازقین اللہ نے فرمایا ہوا ہے، اللہ رازق ہے. تو انہوں نے اپنا کمائی کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے. تو مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بہت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے یہ باتیں. تو حضور صاحب کا ایک حوالہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ملفوظات جلد 8 صفحہ 141. یہ اولڈ ایڈیشن جو ہے نا ملفوظات کا، جس کے 10 غالباً والیوم ہیں، یہ اس کا 8واں ایڈیشن ہے. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردود دنیا کی طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں. جیسا کہ یہ جو الفاظ ہیں حضور صاحب کے، بالکل حضور صاحب کی اپنی اولاد پر فٹ بیٹھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے یہی کام، یہ دھندا کیا ہوا ہے. یعنی کہ اپنی دنیا داری جو ہے ان کی اور دنیا کی کمائی جو، اس پر دین کی چادر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا غلام صاحب کا نام، عاصم کا نام، اللہ کا نام، پھر عاصم کا درود پڑھتے ہیں. کام ساری دنیا کے 48 تک چندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جو کہ بانی جماعت جو تھے انہوں نے، ان کو بہت ضرورت تھی، ظاہر ہے کہ وہ کو ٹھیک ہے کہا جاتا تھا ان کو رئیس تھے وہ قادیان کے، لیکن بس وہ نام کی رئیس تھے. میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ ان کے پاس اتنا زیادہ کوئی مال و دولت وسیع نہیں تھی. اگر ہوتی تو اپنی کتاب براہین احمدیہ جو انہوں نے لکھی تھی، پہلی کتاب ہے، اس کے چھپانے کے لیے وہ اشتہار کیوں دیتے لوگوں کے آگے کہ بھئی اس کے لیے ارشاد کے لیے آپ ڈونیٹ کریں. بہت ساری باتیں ہیں. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اگر کوئی احمدی کہے گا کہ جمبا صاحب وہ تو رئیس تھے، لیکن نہیں تھے، وہ سب اہم جھوٹی باتیں ہیں جماعت میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس نہیں تھے. جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں نا، تو اس وقت بھی پھر وہ پریشان ہوئے کہ میں تو والد صاحب کی پینشن پر میرا گزارا ہے، میری زندگی چلتی ہے، اب وہ فوت ہو گئے، پینشن تو بند ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا. تو غالباً پہلے ان کو ایک خبر ملی کہ آج شام تک تیرے والد نے فوت ہو جانا ہے. غالباً اس قسم کے الہام ہیں، بس سماؤ و تارک ہو، اس قسم کا الہام ہے. دیر کا میں پڑھا ہوا ہے، مجھے لگتا کہ یہی الہام تھا. جب ان کو پتہ لگ گیا کہ میرے والد صاحب نے فوت ہوئے تو وہ تو پریشان ہو گئے. تو پھر اللہ نے دوبارہ الہام ایک نازل فرمایا ان پر، علیہ صلی اللہ بے کافٍ عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں.
دیکھیں نا کہ جو اپنے والد کی وفات پر پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے کیا بنے گا میرا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ رئیس تھے، وہ اگر وہ رئیس ہوتے تو وہ پریشان ہونے کی رئیسوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ ساری باتیں جماعت احمدیہ میں قادیان میں گھڑی ہوئی ہیں، سب لوگوں کو بے جا عقیدت ڈالی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام رئیس تھے، فلاں تھے۔ اگر رئیس ہوتے تو وہ مطلب کہ اپنی کتاب کے چھپانے کے لیے لوگوں کو ڈونیشن کی طرف اشتہار نہ دیتے کہ لوگ پیسے جمع کریں کتاب چھپائیں۔ تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مرزا غلام حسن صادق تھے، سچے تھے، انسان تھے، برزدہ بندے تھے اللہ کے۔ اللہ نے انہیں معمور فرمایا، ان کو کھڑا کیا 14ویں صدی ہجری کے سر پر امت کی جو غلط عقائد تھے ان کی تجدید کے لیے۔ یہ تو بات سچ ہے، لیکن وہ رئیس تھے، فلاں تھے، ایسے ہی لوگوں کو جو دلوں میں بٹھائے ہوئے کچھ بھی نہیں تھے، وہ عام انسان تھے۔ بلکہ وہ 3-4 سال تو غالباً 1868 کے زمانے میں وہ آ کے سیالکوٹ میں ملازمت کرتے رہے ہیں، رئیس کبھی ملازمت بھی کیا کرتے ہیں کسی کی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردار دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں، جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی جانشین جو اس تک ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس چادر کو اٹھایا جاوے، حضور صاحب فرماتے ہیں جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور وہی بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ میں احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو سے کہوں گا کہ مرزا غلام حسن کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا گروہ جو ہوتا ہے جو اپنی دنیا پرستی پہ دین کی چادر ڈال لیتا ہے، یہ جو عام کھلے جو خدا کے منکر ہوتے ہیں، دہریہ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ پر، منافقت پر اپنی دنیا کما رہے ہوتے ہیں، دین کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، احمدیت کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر یہ دنیا کما رہے ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت جو کہ ظاہری طور پر دنیا کا طالب ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا منکر ہوتا ہے، ان سے یہ لوگ زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہیں۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریہ ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ جماعت احمدیہ میں کیا حال ہے اس ٹائم۔ مرزا غلام حسن کو ماننے والوں کی جو اولاد تھی آج وہ کس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ کئی ایسے ایتھیسٹ بن چکے ہیں، دہری بن چکے ہیں، جو جن کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں۔ تو آئے دن آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جا کے اور یوٹیوب پہ دیکھیں جا کے کتنے مطلب کہ صحابیوں کی اولادیں وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں آج۔ تو صرف یہ وجہ ہے ان لوگوں کا سیدھے راستے سے بھٹکنے کا کہ مرزا غلام حسن کی اولاد نے دنیا پرستی شروع کر دی اور اپنی دنیا داری، دنیا پرستی پر دین کی چادر ڈال کر بیٹھ گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ 1-2 سال 10 سال کچھ لوگ پر ظاہر ہے ہمیشہ تو لوگ نہیں بیوقوف بن سکتے، کچھ وقت کے لیے تو ہم یا کوئی انسان شریر کسی انسان کو بیوقوف بنا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو لوگ سمجھ گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کو چھوڑ کو جا رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ مرزا غلام حسن کی اولاد کی ان کرتوتوں کی وجہ سے، یا جو دنیا داری انہوں نے شروع کی ہوئی یا دین کے نام پر یا دین کے بیس میں، اس کی وجہ سے وہ لوگ مرزا غلام حسن کی تعلیم کے بھی مخالف ہو چکے ہیں۔ مرزا غلام حسن پر طرح طرح کے حملے کرتے ہیں، ان کے پر مطلب کہ بڑی بد زبانی بھی لوگ کرتے ہیں۔ میں نے تو اکثر خطبات میں کہا ہے کہ دیکھیں، اگر کسی انسان نے مرزا غلام حسن کو نہیں ماننا، یا وہ ایسا انسان ہے کہ احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اب وہ سمجھتا ہے کہ مرزا غلام حسن کا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ غلط تھا، اگر اس کا کوئی ایسا عقیدہ ہے یا وہ فیت ہے، تب بھی اس کو چاہیے کہ بد زبانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مرزا غلام حسن پر جو اگر اس کا ایمان نہیں رہا تو وہ چھوڑ جائے، الگ ہو جائے، وہ جو فرقہ چاہے یا جو مذہب اختیار کرنا چاہے کریں، لیکن بد زبانی، گالی گلوچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بعض بڑے گھٹیا اور رقیق بد زبانی کرتے ہیں مرزا غلام حسن کے حوالے سے۔ میں نے بارہا کہا ہے، کسی احمدی بہن اور بھائی اور بزرگ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جمبا صاحب آپ بھی تو
مرزا صاحب وسلم کی اولاد جو ہے اس وقت یہ جو خلیفہ نام نہاد بنے پڑتے ہیں ان کے متعلق سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں گالیاں تو نہیں نکالتا، میں صرف یہ کہتا ہوں، بارہا میں نے جواب دیا کہ کاذب کو کاذب کہنا کوئی گالی نہیں، یہ سچائی کا اظہار ہے. ایک جھوٹے کو جھوٹا کہنا کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی بد زبانی نہیں ہے. اگر کسی احمدی بہن بھائی اور بزرگ کو اس میں شک ہو تو میں تو بلا رہا ہوں، 20 سال ہو گئے میں بلا رہا ہوں، میں تو مرزا طاہر کو بلاتا رہا، وہ بھاگ گیا. اب دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا طاہر ایک کے قول و فعل میں تضاد تھا، جھوٹا آدمی تھا. وہ صرف سفید پگڑی پا کے خطبے شدے بڑے جلال سے دیا کرتا تھا، وہ تو قرآن کریم کی تعلیم کا پیروکار نہیں تھا. سورت صف پڑھیں، 2 اور 3 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو تم وہ بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تمہارا ایسا کرنا کہ یعنی ایسی تبلیغیں کرتے پھرنا جس پر تم خود نہیں جو کام کرتے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. مرزا طاہر کا خطبہ 5 دسمبر 1986 کا دھواں دار آزادی ضمیر کے حوالہ سے وہ لکھتے ہیں کہ اور انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں سے کرنا چاہے تو وہ کرے، کوئی نظریہ اختیار کرنا چاہے تو کرے، کسی انسان کا حق نہیں ہے کوئی اس میں دخل دے. دیکھنا یہ ساری باتیں پورا میری کتاب اس غلام مسیح الزماں میں، یہ جو شروع میں نے لکھا ہوا ہے، دباچہ لکھا ہوا ہے شروع میں، تو وہ پڑھیں. حوالہ دیا ہے میں نے 5 دسمبر 1986 کے مرزا طاہر کے خطبہ جمعہ کا، وہ سارے الفاظ پڑھیں. یہ کتاب ہے، آن ہے، انٹرنیٹ algoram.com پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ان کا یہ خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 کا یعنی آل اسلام جو ہے ان کی سائٹ ہے، اس پر تحریری طور پہ بھی موجود ہے وہ خطبہ اس کا 5 دسمبر 1986 کا. اور ویسے وہ جو خطبہ جمعہ تھا وہ بھی موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا جھوٹا آدمی تھا. کہ اگر وہ سچا ہوتا تو جب میں نے اپنا نقطہ نظر اس کے آگے رکھا تھا، اس کا کیا کام تھا؟ اس کا کام یہ تھا، ذمہ داری تھی کہ پہلے جو مدعی ہے اس کو موقع دیتا بات کرنے کا، اس کے دلائل سنتا. اگر خود نہیں تھا اس کے پاس ٹائم، کسی مولوی کو کہتا، کسی مجلس شورا کا اجلاس بلا لیتا. ان کے تو مجلس شورا کے اجلاس ہی نہیں ختم ہوتے، مجھے بھی بلاتا. میں اس وقت اکیلا ہی تھا تو میں حاضر ہو جاتا، تو دلائل میں پیش کرتا، یہ مخالفین اپنے قادیانی علماء دلائل پیش کرتے، وہ خود بیٹھ جاتا، وہ سنتا باتیں. تو یہ سب جھوٹے ہیں. اس کو پتہ تھا مرزا طاہر کو کہ یہ عبدالغفار جنبہ جو باتیں کہہ رہا ہے، ہمارے پاس تو اس کے جواب ہی نہیں. دیکھیں نا، مرزا غلام صاحب کا دعویٰ اگر سچا تھا، مرزا غلام صاحب کے الہام جو ہیں سارے وہی سچی ہے، قرآن اگر سچا ہے تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں اس کو. alغلام.com نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہاں پہ سارے مرزا غلام صاحب کے ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ الہامات موجود ہیں، پڑھیں. مرزا غلام صاحب کی اپنے بچے، اپنی اولاد نرینہ 14 جون 1899 کو آخری بچہ پیدا ہو کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد بشارتیں اس کی جاری رہتی ہیں، اس ذکی غلام کی، اس مسیح صاحب نے مریم کی، اس کلمت اللہ کی. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ واسطہ ملہم کو بتا رہا تھا کہ اے میرے بندے، یہ تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. بہرحال وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے ہیں. اکثر میں نے کہا ہے کہ ڈھونڈنا تو گناہ نہیں ہے، لیکن جس لڑکے پر بھی انہوں نے اس پیشگوئی کو، معوذ ذکی غلام کی پیشگوئی کو منطبق کیا، وہ لڑکا فوت ہو گیا. جس پوتے پر نافلہ غلام کی پیشگوئی کو منطبق کیا، نافلہ بھی وہی اس کی صفت ہے ذکی غلام کی، مسلم موت کی، تو وہ پوتا ہی فوت ہو گیا. باقی ادھر میں تفصیلی بات نہیں کرتا، چھوڑتا ہوں اس باتوں کو. مقصد میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ مرزا طاہر بھاگ گیا، اس کے قول فعل میں تضاد. تو عجیب بات ہے کہ اس کی وفات کے بعد قادیانی جماعت میں بعض لوگ جیالے اس کو مجدد بناتے پھر رہے ہیں 15ویں صدی کا. مجددوں کا یہ حال ہوتا ہے، جو سچے مجدد ہوتے ہیں نا، مثلا اس صدی کا 15ویں صدی کا مجدد اللہ نے اس سازش کو بنایا ہے. تو میں میدان میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک میدان میں کھڑا ہوں اور بلا رہا ہوں مخالفین کو کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، میری باتوں کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. کوئی جرت نہیں کرتا. تو یہ ہوتے ہیں مجدد.
تو اس قسم کے دھواں دار تقریر اپنے ماحول میں اپنے مسجد میں کھڑے ہو کے کر لینا، اور پھر جب ایک بندہ اٹھ کے ایک نقطہ نظر پیش کرتا ہے اور بلاتا ہے اس کے متعلق پھر بیجا بد زبانی کرنا، شیطانی وساوس، یہ وہ پیغامیوں والا فتنہ، سب جھوٹ، جبکہ تقریریں وہ بندہ کر رہا ہو کہ جی ہر انسان کو حق ہے بات کرنے کا، نظریہ قائم کرنے کا، اور اس کو بات پھیلانے کا حق ہے دوسروں کو، یہ باتیں یہ کرنا قرآن کی. تو یہ باتیں ہیں، امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا. تو یہی میں کہوں گا نا کہ یہ دنیا پرستی مذہب کے بیس میں بہت بڑا گناہ ہے. میں سب کو، احمدی ہوں یا غیر احمدی مسلمان بھائیوں، سب کو اور پیروں فقیروں کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے رزق مانگو، وہ رازق ہے. اس قسم کے بہانے کر کے، پیری مریدی کر کے بہانے اور گدیاں بنا کر لوگوں کو لوٹنا مذہب کے نام پر، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کو چاہیے کہ تم تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بخشش کے لیے تم ڈھونڈتے پھرو لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، مریضوں کو، یا جو معذور جو لوگ ہوتے ہیں، جو مجبور جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق دے کہ ہم خود بھی اپنی زندگی گزاریں اور مسکینوں اور غریبوں کا بھی ہم مدد کریں، ان تک بھی پہنچے ہم. تو یہ جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، نہ کہ مذہب کے بیس میں لوگوں کو لوٹنا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اور اس گناہ سے لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کریں. علاوہ اس کے سامنے کرام سقراط کا اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کے زمانے میں یہ جو انہوں نے اپنا نظریہ قائم کیا تھا نا کہ ورچو از نالج، تو یہ ورچو کا کنسیپٹ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. ہزاروں سال کی تاریخ پڑی ہوئی ہے، اس میں کسی انسان کو اس کا پتہ نہ لگا. تو اکثر میں نے سنا بھی ہے اپنے استادوں سے کہ الہام کے بغیر اس کنسیپٹ کا، نیکی کی ماہیت کا پتہ نہیں چل سکتا، جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا. تو اللہ نے یہ احسان مجھ پر کیا، یہ اللہ کا کام ہے. ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء، اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے. تو مجھ جیسے امی مسکین غریب انسان پر اللہ نے اپنی رحمت کی چادر لپیٹی. اور سقراط کا یہ جو تھیوری آف نالج تھا اپنے زمانے میں، ورچوئز نالج، تو اس کی حقیقت اس عزم پر کھولی. نہ صرف اس کی حقیقت کھولی بلکہ اس سے بڑھ کر اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ مجھے بخش دیا، ڈیوائن تھیوری، ورچوئز گاڈ. تو اکثر میں دکھایا بھی کرتا ہوں، اس وقت بھی دکھا دیتا ہوں. تو یہ الہامی الفاظ ہیں، ورچو از گاڈ، یہ تینوں الہامی الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، اللہ نے اس عاجز کے دل پر نازل فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سقراط کے نظریے کو ہزاروں سال سے لوگ تلاش کر رہے ہیں، لیکن کسی عالم کو، کسی حکیم کو، کسی فلسفی کو سقراط کا نیکی کا جو تصور ہے، اس کی حقیقت کا پتہ نہ لگا، جس کو اس نے علم قرار دیا تھا. اس عاجز نے لکھا ہے، اور چیلنج کرتا ہوں دنیا کے آگے، جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے حکیم ہیں، وہ مذہبی ہیں یا علمی ہیں، یا جو بھی جس مذہب میں ہیں یا جس اسکول آف تھاٹ کو کے ماننے والے ہیں، اس کو کہتا ہوں کیا ہے. میں نے یہاں پر اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ نیکی کا تصور جس کو سقراط نے نالج کہا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، میں نے لکھا ہے. دوسرا چیپٹر اس کتاب کا اسی ڈسکشن پر موجود ہے. تو یہ ڈیوائن تھیوری ابھی میں نے کہا ہے کہ تو الہامی الفاظ ہے، الہامی نظریہ ہے. تو اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ بخش سکتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا سقراط کی، اس نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگ جائے. اس وقت قادیانی جماعت کا کیا حال ہے، مولویوں کا، ان کا جعلی مولوی ہیں، پیٹ پرست، ان کا جعلی خلیفہ. وہ جعلی، میں احمدیوں میں جعلی اس تو کہتا ہوں، وہ ہے ہی جعلی، کوئی خلافت نہیں ہے. مرزا غلام صاحب کے بعد مرزا غلام صاحب پر سورۃ نور آیت 56 نازل نہیں ہوئی تھی، ثبوت دو مجھے. عاصم پر نازل ہوئی تھی. عاصم کے بعد عاصم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت اللہ منہاج نبوت کا سلسلہ جاری ہوگا، اور جاری ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلفاء جو تھے
انتظامی خلفاء تھے جو مان بعد آنسوں کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ جو شروع ہوتا ان کے وہ سردار ہیں، اور آئندہ قیامت تک اس قسم کے خلفاء جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کھڑے کر گا امت محمدیہ میں، ان کے بھی وہ سردار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب پر کوئی صورت نور ہے 56 نازل نہیں ہوئی۔ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تیرے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا، کوئی وعدہ ہی نہیں کیا۔ نہ مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ میرے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ سب جھوٹ، دجل، فریب، مکر و فریب یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہے۔ جھوٹے دعوے کیے مسلم عہدوں نے کہ شہر رگ کٹوائی، اس کے بعد یہ قدرت ثانیہ کا جھوٹ بول کے چلا گیا، جبکہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارہا میں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ یہ جو ناصر نواب صاحب جو تھے حضرت مرزا غلام صاحب کے سسر تھے، اس کے ذریعے بشیر الدین محمود یہ سارے مل کے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرایا کرتے تھے۔ یہ حوالہ میں نے بارہا پیش کیا ہے۔ تحریک احمدیت میں ان کی جو ہے لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ اچھا، جب وہ فوت ہو گئے نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کی وفات کے بعد جہاں پر ان کی بیعت کی تھی وہاں پر ایک مینار بنا دیا، ظہور مقام قدرت ثانیہ۔ مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں، اول ہوں، کبھی نہیں کہا۔ ان کے آگے یہ دعائیں کرواتے رہے۔ یہ جال ساز جو ٹولہ ہے اس وقت بلائے قادیان ہے، ان کے وفات کے بعد خود خلافت یعنی مظہر قدرت ثانیہ بن کر بیٹھ گئے۔ سب جال ساز لوگ ہیں۔ تو میں سامعین کو کہوں گا کہ خلافت کے بارے میں نے بات کر دی ہے کہ کوئی خلافت کا وعدہ آنسم کی طرح مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، نہ مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی تعلیم میں اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ میرے بعد کوئی ایسا سلسلہ ہوگا۔ 1925 میں مرزا بشیر الدین محمود نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ مرزا غلام نے اپنی وصیت میں کوئی ایسی خلافت کا اندیا اور اشارہ تک نہیں دیا ہوا۔ یہ سارا اپنی دنیا کمانے کے لیے انہوں نے یہ دھندا انہوں نے کیا ہوا ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا سقراط کے حوالے سے کہ وہ بڑا زبردست حکیم اور فلسفی تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول تھا، اپنی قوم کی طرف اللہ نے معمور فرمایا ہوا تھا وہ انسان۔ لمبی بحث ہے، اس کتاب میں جو لوگ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، ساری بحث کی ہے میں نے کہ وہ صرف خشک فلسفی نہیں تھا بلکہ اللہ کا مرسل تھا اہل یونان کی طرح۔ تو وہ فرماتے ہیں بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان کے جعلی خلیفے، ان کے پیٹ پرست مولویوں کا کیا حال ہے، ان کے عمراء فضلاء جیلوں کا کیا حال ہے؟ یہ دلائل سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے آگے بھاگتے ہیں، کسی جگہ پر بھی سچائی ہوگی تو اس کا یہ سامنا نہیں کر سکتے کہ وہ خود جھوٹے ہیں، ان کے پاس سچائی نہیں ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو آخر پہ میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ تحریک کسی انسان ہے سوشل میڈیا پر چلتی پھرتی ہے، تو میں نے بھی دیکھی تھی، تو وہ بڑا اچھے لفظ تھے۔ اس نے کہا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بعض اوقات کسی میں لیکچر کسی خطبہ میں بھی میں نے الفاظ پڑھے تھے، تو قادیانی جماعت کے جو لوگ ہیں یا بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان ناراض ہوتے ہیں مجھ سے کہ میں نہیں ان کو کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حق اور سچ کا سامنا کرنے کے لیے آپ کا جو خلیفہ ہے، نام نہاد ہے، خلیفہ ہے یا آپ کے مولوی ہیں، یہ عمراء کوئی بھی تیار نہیں ہے، یہ میں تمہیں کہتا ہوں۔ تو باقی یہ جو الفاظ میں پڑھوں گا یہ میں نہیں کہتا، اور یہ جو لفظ جو کہے ہیں جس نے بھی کہے ہیں بہرحال ٹھیک، میں تو سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے، انہوں نے صحیح کہا ہے، ایسی ہی بات ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ کا سارا فلسفہ، ساری تحریریں، سارا مسودہ، ساری دلیلیں، سارے حوالے، سارے الفاظ سب ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہے۔ اچھا، ڈیوائن تھیری ہے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ۔ میں دنیا کے علماء کو، سائنسدانوں کو، فلسفیوں کو چیلنج کرتا ہوں، مذہبی علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں اس کا سامنا کر کے دکھائیں، اس کو جھوٹا کر کے دکھائیں۔
اچھا اب دیکھیں نا، جب یہ میرے سامنے سارے ہوں یہ جو الفاظ کسی نے کہے ہیں کہ اگر یہ قادیانی جماعت کے لوگوں کی حال ہی یہ ہے تو پھر میرا یہ ڈیوائن تھیری ہے، اعلیٰ انتہائی مغین نظریہ ہے، یا یہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ مدر آف تھیریز ہے، یہ کیا مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کو شعور دے اور ان کے تقوی بھی نصیب میں کرے اور ان پر رحم فرمائے، ان سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو میں ان احمدیوں کو بھی اور غیر احمدی مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیے اتنے ڈر نہ ہوں، آخرت کو یاد رکھو، ہم نے بہرحال مرنا ہے، کوئی عیسیٰ نہ زندہ ہے، علیہ السلام نہ زندہ ہے، نہ آسمان پر گیا، نہ اس نے آنا ہے۔ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے حوالہ سے جس عیسیٰ ابن مریم کی خبر پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے وہ امتی فرد ہے، اور یہ پیش ہوئی غلبہ اسلام کی اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی ہے۔ میں سامنے کھڑا ہوں اور غلبہ اسلام کا یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین، اس جو کتاب ہے اس کا سر جو ٹائٹل ہے اس کے اوپر یہ آیت میں نے شائع کی ہوئی ہے۔ تو دلائل کے ساتھ غلبہ ہوگا اسلام کا، توپ اور تلوار سے نہیں ہے۔ اگر توپ تلوار ایٹم بموں کی بات کریں، اسلحے کی بات کریں تو مخالفین یعنی اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہے، لیکن یہ جو غلبہ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہے، دین اسلام کی فتح، تو یہ دلائل کے ذریعے ہوگی۔ تو بہرحال میں پھر آخر پہ یہی دعا کرتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خاتمہ بالخیر بھی فرمائے، سب کو تقوی بھی نصیب فرمائے اور اس دنیا پرستی سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا عنایت فرما دے۔ اسی بھی میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنم ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔